ایک سوالی نے بہت عاجزی کے ساتھ سوال کیا کہ بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں، مجھے شدید ضرورت ہے، میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے۔ طبیب نے بتایا ہے کہ اس کا علاج صرف شہد سے ہی ممکن ہے۔ کہنے والے نے کہا افسوس میرے پاس اس وقت شہد تو نہیں ہے، ویسے شہد آپ کو مل سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، وہ تاجر بہت اچھے انسان ہیں، مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دیں گے۔ سوالی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ اگر ملک شام کے تاجر کا قافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا نظر آیا، وہ فوراً اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری چھوٹی سی بیٹی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہیں ان میں سے ایک مٹکا اس بھائی کو دے دو۔ غلام نے یہ سن کر کہا آقا اگر ایک مٹکا دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا تب پھر 2 مٹکے انہیں دے دو۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر آقا نے کہا تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس ضرورت مند کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ شخص کس قدر سخی ہے، میں نے اس سے تھوڑا سا شہد مانگا، اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے۔ مٹکے ہی نہیں وہ اونٹ بھی دے دیا جس کے اوپر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا جب میں نے تم سے کہا کہ ایک مٹکا اسے دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے، پھر جب میں نے کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ غلام نے جواب دیا آقا جب میں نے یہ کہا کہ ایک مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی دینے کا حکم فرمایا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب میں دوڑا کہ اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ اس پر آقا نے فرمایا اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے آزاد ہو جاتے، یہ تو اور اچھا ہوتا۔ جواب میں غلام نے کہا آقا میں آزادی نہیں چاہتا، آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا، میں آپ کی غلامی میں رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آقا کون تھے؟ سبحان اللہ، یہ آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔